عزیزان محترم، عظمت رسول اور شان رسول تب معلوم ہوگی جب آپ کو یہ تو پتہ چلے کہ نبوت اور رسالت کیا چیز ہے۔ آج تو افسوس یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا ہے کہ نبوت اور رسالت کس کو کہتے ہیں۔ یہودی کس کی امت ہے؟ اپنے آپ کو کس کی امت کہلاتا ہے؟ یہودی کہتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں۔ لیکن میں ایمان سے بتائیے، علماء کرام جمع غفیر علماء کرام موجود ہیں، کیا بروز محشر کیا حضرت موسیٰ کیا ان کو اپنا امتی تسلیم کریں گے؟ جو کہتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کی امت ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو اپنا امتی تسلیم نہیں کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بے شک کبھی کسی یہودی سے ذرا گفتگو کر کے دیکھیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چھیڑ کے دیکھیے گا کہ وہ کتنے ادب کے ساتھ، کتنے احترام کے ساتھ حضرت موسیٰ کا ذکر کرے، اس لیے کہ وہ حضرت موسیٰ کو اپنا نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں۔ لیکن نبوت اور رسالت کو چونکہ انہوں نے سمجھا نہیں۔ عزیزان محترم، کبھی خدا کے لیے کبھی پڑھیے گا، دیگر ادیان کو بھی پڑھیے گا۔ ہمارے پاس تو جو کتابیں لائی گئی وہ بڑی خاص ٹپیکل انداز سے لے کر آئی گئی، لوگوں کے ذہنوں کو اصل حقیقتوں کی طرف سے ہٹانے کے لیے لائی۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، مجھے بتائیے وہ نبی یا رسول کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کی طرف سے آتے ہیں نبی اور رسول۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں، ان کا اللہ پہ بھی تو یقین ہوگا نا، اللہ کو بھی تو مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں جو بھی انہوں نے اپنے ذہن میں لگائی ہوئی ہے، اللہ کی صفات میں وہ کسی کو شریک کرنے کا تصور بھی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں وہ لا شریک ہے، لا شریک ہے۔ جو اللہ کو لا شریک مانتے ہیں، عزیزان محترم، ہم ان کو کہتے ہیں یہ مشرک ہیں۔ جو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ لا شریک ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نبوت کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے، یہود و نصارہ ان کا عقیدہ یہ ہے نبوت کے بارے میں کہ نبی اللہ کی طرف سے ایک پیغام رساں ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے وہ اس دنیا میں آتا ہے۔ وہ ہم جیسا ایک عام انسان ہوتا ہے، صرف اس کے ذمہ کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ اللہ کا پیغام پہنچا کر اپنا کام مکمل کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مر کر مٹی میں مل جاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ذرا ملا لیجیے، یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ کا عقیدہ یہ ہے اللہ اپنی صفات میں لا شریک،
وہ کہتے ہیں پیغمبر ہم جیسا ایک عام انسان ہوتا ہے، اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانا، اس پیغام پہنچانے کے لیے اگر کچھ قوتوں کا اظہار بھی کرنا پڑے تو وہ اظہار کرتا ہے، اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے دربار کے اندر جو آپ نے کہتے قرآن کے اندر بھی پڑھتے ہیں کہ سانپ پیدا کر دیا اور حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور وہ سارے سانپوں کو ہڑپ کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ قوتیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ نبی وہ پیغمبر اپنا پیغام پہنچا کر اپنا کام مکمل کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مر کر مٹی میں مل جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے خدا کے لیے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے؟ ذات کو تو چھوڑ دیجیے، وہاں تک تو رسائی چھوڑیے، اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ نبی کے بارے میں یہ تصور دیا جا رہا ہے یا نہیں کہ نبی ہم جیسا ایک بشر ہے، اور قرآن کی آیات کے حوالے سے یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، نبی ہماری مثل ایک بشر ہے، اس کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا، پیغام پہنچاتا ہے، پیغمبر ہے، پیغام پہنچا کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے۔ مجھے خدا کے لیے بتائیے یہود و نصارہ کے عقیدے میں اور آج کے مسلمان کے عقیدے میں فرق کیا ہے؟ ضرور ہمیں جس سمت میں لے کر جایا جا رہا ہے نا، اگر اس مسلم قوم نے اگر اس فرق کو نہ سمجھا، ان کیفیت کو نہ سمجھا، تو بے شک میں کہتا ہوں یہاں لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں گے، لیکن حقیقت میں اندر سے یہودی ہوں گے یا نصرانی ہوں گے، کیونکہ اصل بنیاد دو ہی چیزیں تو ہیں نا، یا توحید ہے یا نبوت ہے۔ یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا، یہ بات تورات میں بھی ہے، یہ انجیل میں بھی ہے، یہ قرآن میں بھی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بھی مجھے جواب دیتے جائیے گا کہ زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ، شفا اللہ، مانتے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات قرآن میں بھی ہے، یہ تورات میں بھی ہے، یہ انجیل میں۔ اپنی کتاب کو پڑھتے ہیں عیسائی، انجیل کو پڑھتے ہیں تو انجیل میں لکھا ہے کہ زندگی اللہ دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں مجمع کے اندر بہت پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو سائنس کو سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سائنس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تھیوری ہے اور ایک دوسرا پریکٹیکل، اور تھیوری پریکٹیکل کے بالکل مطابق ہوا کرتی ہے۔ تھیوری کیا ہے؟ تھیوری ہے تورات، تھیوری ہے انجیل، تھیوری ہے قرآن۔ مثلا مثال کے طور پر قرآن نے ایک تھیوری بیان کی انسان کے پیدا ہونے کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے تمہیں مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، اس کو پانی کی بوند میں تبدیل کر کے ماں کے پیٹ میں رکھا، پھر اس پانی کی بوند کو ہم نے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو ہم نے بوٹی بنایا، پھر اس بوٹی سے ہم نے ہڈیاں پیدا کی، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا کے، شکل و صورت بنا کے، خد و خال بنا کے، اور تمہارے اندر روح حیوانی ڈال کر تمہیں دنیا میں بھیج دیا۔ یہ قرآن نے ایک تھیوری بیان کی انسان کی پیدائش کی۔ مجھے ایمان سے بتائیے گا کہ واقعی پریکٹیکلی انسان اسی طرح پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تھیوری اور پریکٹیکل میں فرق نہیں آتا۔
جو کہ تھیوری کہتی ہے وہی کچھ پریکٹیکل بتاتا ہے. تھیوری کہتی ہے زندگی خدا دیتا ہے، شفا خدا دیتا ہے. انجیل میں پڑھتے ہیں تو یہ نظر آ رہا ہے، اور جب پریکٹیکل دیکھتے ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہیں، تو ایمان سے بتائیے، آپ کا قرآن بھی بیان کرتا ہے، تو نظر کیا آتا ہے کہ عیسیٰ مردہ کو زندہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ عیسیٰ بیماروں کو شفا دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ تھیوری کہتی ہے زندگی خدا دیتا ہے، شفا خدا دیتا ہے. پریکٹیکل بتاتے نہیں، زندگی عیسیٰ دیتا ہے، شفا عیسیٰ دیتا ہے. جب تھیوری اور پریکٹیکل میں جب فرق آ جائے، ذرا پوچھئے اس طالب علم سے اس کے ذہن کی کیا کیفیت ہوگی. پھر اس کی کیفیت یہ ہوگی جب وہ تھیوری کو ریجیکٹ کرے گا یا پریکٹیکل کو ریجیکٹ کرے گا. اور جس طالب علم کو پتا ہو کہ یہ تھیوری بھی میری تھیوری نہیں، یہ کسی انسان کی تھیوری نہیں، یہ خدا کی تھیوری ہے. اللہ کبھی آپ دیکھیے گا کہ وہ خدا کو کس طرح مانتے ہیں. ہمارے کرنسی نوٹوں کے پیچھے ایک جملہ لکھا گیا تھا. کیا جملہ تھا؟ رزق حلال ہے نہیں عبادت. خدا کی قسم جس نے بھی یہ جملہ لکھا تھا نا، اس نے اس قوم پہ بہت بڑا ظلم کیا تھا. اس سے پوری دنیا کے اندر ایک میسج کنوے ہوا تھا، اور وہ میسج کیا تھا کہ یہ قوم وہ ہے کہ جن کو حرام اور حلال میں تمیز نہیں ہے. اس سے یہ میسج کنوے ہوا تھا دنیا کے اندر. عزیزان محترم، آج آئیے یہ یہودی اور نصرانیوں کے، اگر کسی کے جیب میں بھی اس وقت بھی اگر امریکن ڈالر کا کوئی نوٹ بھی پڑا ہو، کوئی نوٹ بھی پڑا ہو، ابھی نکال کے دیکھیے، اس کے پیچھے بھی ایک جملہ لکھا ہوا ہے. اور وہ جملہ کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں ان گاڈ وی ٹرسٹ، ان گاڈ وی ٹرسٹ. ہم خدا پہ ایمان رکھتے ہیں. انہوں نے بلیو کا لفظ بھی نہیں لکھا کہ ان گاڈ وی بلیو نہیں کہا، انہوں نے کہا ان گاڈ وی ٹرسٹ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر انگریزی دان بیٹھے ہوں ان کو پتا ہے جہاں سے بلیو کی حدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ٹرسٹ کی حدیں شروع ہوتی ہیں. یہ دیکھیے سید سجاد سعید شاہ صاحب کاظمی، فیضان حضور غزالی زمان. یہ ابھی اس بچے نے دیا امریکن ڈالر کا نوٹ، لکھا ہوا ہے اوپر ان گاڈ وی ٹرسٹ. ہم خدا پہ ایمان رکھتے ہیں. جو خدا پہ اتنا ایمان رکھنے والے ہوں، جو اپنے نوٹوں کے پیچھے بابانگے دوہل اعلان کرتے ہیں ہم خدا پہ ایمان رکھتے ہیں. مجھے خدا کے لیے بتاؤ، انہوں نے حضرت عزیر کو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہا تھا؟ وہ صرف اس لیے کہا تھا کہ وہ نبوت اور رسالت کو سمجھ نہیں سکے. عزیزان محترم، انہوں نے پڑھا، انہوں نے تھیوری میں پڑھا زندگی خدا دیتا ہے، شفا خدا دیتا ہے. لیکن جب آنکھ سے دیکھا تو نظر آیا زندگی عیسیٰ دیتا ہے. عیسیٰ ہاتھ پھیرتا ہے اور شفا مل جاتی ہے. عیسیٰ نابینا کو بینا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. جب تھیوری اور پریکٹیکل میں جب فرق آیا تو تھیوری کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، ادھر عیسیٰ کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. پھر وہ طالب علم کیا کرے گا؟ پھر وہ طالب علم یہ کرتا ہے کہ دونوں میں مطابقت پیدا کرتا ہے، تھیوری اور پریکٹیکل میں. اور جب وہ مطابقت کرنے کے لیے بیٹھے تو انہیں نظر آیا کہ عیسیٰ تو وہ ہے کہ جس کا باپ ہی نہیں ہے، جس کا باپ نہیں ہے، اور بغیر باپ کے اولاد ہو نہیں سکتی، بغیر باپ کے اولاد ہو نہیں سکتی. اور اگر اولاد ہوتی ہے
تو اس کو اپنی باپ کی وراثت میں سے کچھ ملتا ہے، اولاد کو اپنے باپ کی وراثت میں سے کچھ ملتا ہے۔ مجھے آپ نے کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ میرے جیسے 75 جوتیاں کھاتے پھرتے ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے جیسے 75 جوتیاں کھاتے پھرتے ہیں، کوئی پانی نہیں پوچھتا ان سے آپ نے مجھے اتنی عزت کیوں دی ہے؟ یہ میری عزت نہیں ہے، یہ مجھے وراثت میں اپنے باپ سے ملی تھی۔ عزیزان محترم، وراثت ملتی ہے بیٹے کو، کام ہے خدا کے، کر رہا ہے عیسیٰ، کیسے کر رہا ہے؟ یہ کوئی وراثت ہے اس کو، اس کا باپ نہیں ہے۔ جب باپ نہیں ہے تو کوئی تو باپ ہوگا، پھر باپ وہی ہوگا جس کا کام یہ کر رہا ہے، جو اس کو وراثت ملی ہوئی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ سبحان اللہ! ہماری طرح کوئی پاگل لوگ نہیں تھے جو بغیر سوچے سمجھے بڑے خدا کی قسم انہوں نے بڑے دماغ لڑائے تھے کہ عیسیٰ یہ کام کیسے کر رہا ہے۔ اللہ آخرکار اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ حضرت عزیر کو بھی، حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی یہودیوں نے اسی لیے خدا کا بیٹا کہا تھا کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے 140 سال کی بوڑھی ضعیف بیمار نابینا اپنی باندی کو جب ہاتھ پھیرا ہے تو وہ ایک نوجوان لڑکی کی شکل میں کھڑی ہوئی تھی۔ پوری قوم حیران رہ گئی، یہ کیا ہو گیا؟ یہ قوتیں تو خدا کی ہیں۔ اللہ اکبر! عزیزان محترم، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوتوں کو دیکھ کر اگر یہودی یا حضرت عزیر علیہ السلام کی قوتوں کو دیکھ کر اگر یہ یہود و نصارہ اگر ان کو خدا کا بیٹا بنا دیتے ہیں تو مجھے خدا کے لیے بتاؤ، عیسیٰ علیہ السلام تو وہ نبی ہے جو تمہارے نبی کے امتی بن کے اٹھیں گے۔ ہمارے نبی کے امتی بن کے اٹھیں گے۔ جس نبی کے امتی کی طاقت کا یہ عالم ہو، اس نبی کی طاقت کا کیا عالم ہو؟ میں ایسی کتاب کا نام لوں گا، ایسی کتاب کا، مشکات شریف، جو اس لیے کہ اس میں تمام متفق علیہ حدیثیں ہیں۔ میں کسی اور حدیث کے حوالہ نہیں دے رہا، مشکات کا حوالہ دے رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، حضور تشریف فرما ہے، ایک اونٹ آیا اور آ کر حضور کی بارگاہ میں سجدہ ریز کیا، اور جب وہ اونٹ نے سجدہ کیا تو صحابہ کرام نے حضور سے کیا سوال کیا تھا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، آقا آپ کو تو جانور بھی سجدہ کرتے ہیں، ہمیں بھی اجازت دے دو، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ ذرا پوچھو ان سے جو آج دیواروں پہ لکھتے پھرتے ہیں سجدہ صرف خدا کو، اللہ پر، کیا تجھے پتا ہے؟ کیا صحابی کو نہیں پتا تھا کہ سجدہ صرف خدا کو ہے؟ اور اگر صحابی کو پتا ہے تو مجھے بتا کہ پھر صحابہ نے کیوں یہ اجازت مانگی؟ حضور سے وجہ کیا تھی کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں گے۔ رو رات ایک مرغی کو ذبح کرتے ہیں، ایک مرغی کو، ایمان سے بتانا اس کا منہ کس طرف کرتے ہو؟ قبلے کی طرف۔ کبھی اپنے نبی کے غلام سے بھی پوچھا ہے کہ جب تمہارے نبی کا غلام جب قتل ہونے لگتا ہے تو پھر جب اس سے پوچھا جاتا ہے خبیب آخری
خواہش کیا ہے؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حارث کے بیٹو، اگر میری آخری خواہش پوچھتے ہو تو سنو، میری آخری خواہش یہ ہے کہ جب مجھے قتل کرنے کے لیے زمین پہ لٹا لو تو میرے منہ کو مدینے کی طرف کر دینا۔ محترم، میرے نبی کی اللہ اکبر، ذات کی اللہ اکبر عکاسی کا کیا عالم تھا؟ پوچھو ذرا عمر سے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کا وصال ہوا، حضور کا وصال ہوا، حضور کا وصال ہوا اور خبر پہنچی، لوگوں نے اڑائی، اللہ اکبر، حضور مر گئے، حضور مر گئے، حضور مر گئے۔ حضرت عمر تک اطلاع پہنچی۔ حضرت عمر نے کیا کام کیا تھا؟ تلوار لے کے باہر نکل آئے تھے، فرمایا تھا جو کہے گا محمد مر گئے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کیا عمر کو پتہ نہیں ہے؟ آج کے مولوی کو پتہ ہے نبی ہم کیسا ہے؟ کیا عمر کو پتہ نہیں ہے؟ عمر نے کیوں کہا؟ عمر کو پتہ نہیں تھا کہ نبی پہ موت آتی ہے، لیکن جس قسم کے بےہودہ لفظ بولے گئے تھے۔ عزیزان محترم، محمد مر گئے، محمد مر گئے۔ آج تم بھی یہی کچھ کرتے ہو۔ پیغمبر آیا تھا، پیغام دیا، اللہ اکبر، پیغام پہنچا کے اپنا کام مکمل کر کے دنیا سے چلا گیا، مر گیا، مٹی میں مل گیا۔ وہی حرکتیں تم نے شروع کر دی اسلام کی آڑ کے اندر، قرآن کی آیتوں کے سہارے لے کر۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کی یہ کیفیت کیوں تھی؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے میرے نبی کی جو قوتیں دیکھی تھی نا، خدا کی قسم اس کی وجہ تھی کہ صحابی قتل ہونے لگتا ہے تو کہتا ہے میرے منہ کو مدینے کی طرف کر دیا۔ کیسی قوت تھی میری آقا کی، اللہ اکبر۔ میں نے آپ کو کوئی آپ کو اسرائیلی روایات سنائی؟ یہ بھی ہے کہ آپ کو بتا دوں، آج بہکانے کے لیے اسرائیلی روایات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بتا رہے تھے ایک مولوی صاحب، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، ایک امتی پہ بڑے ناراض ہیں، بڑے ناراض۔ ایک دفعہ سامنے آ گئے، اللہ اکبر، جو سامنے آیا آپ نے اسی وقت فرمایا اے زمین اس کو پاؤں سے پکڑ لے، زمین میں دفن کر دے، اپنے اندر دفن کر دے۔ حضرت موسیٰ کا فرمانا تھا، زمین نے پاؤں سے پکڑا، کھینچنا شروع کر دیا۔ جب زمین میں دفن ہونے لگا تو وہیں حضرت موسیٰ کے آگے ہاتھ جوڑ لیے، موسیٰ معاف کر دو، موسیٰ معاف کر دو، موسیٰ معاف کر دو۔ حضرت موسیٰ پر رحم نہیں آیا، زمین میں دفن ہو گیا۔ جب دفن ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ختم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی فرمائی، فرمایا موسیٰ میرا یہ بندہ تیرے آگے ہاتھ جوڑے ہوئے تھا، موسیٰ اگر یہ میرے آگے ایک مرتبہ بھی جوڑ لیتے نا میں اس کو معاف کر دیتا۔ کتنا رحمان ہے، دیکھو کتنا رحیم ہے۔ آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف بلا کے تو حرکتیں کیا کر رہا ہے؟ تیرے پس منظر میں کیا ہے؟ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ تو بتانا یہ چاہتا ہے کیا ضرورت تھی موسیٰ کے آگے ہاتھ جوڑنے کی؟ اللہ سے معافی مانگ لیتا نا۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا رہا ہے کیا ضرورت تھی موسیٰ کے آگے ہاتھ جوڑنے کی؟ اللہ سے معافی مانگ لیتا۔ اے مولوی صاحب، میں پوچھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت موسیٰ کو وحی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب وہ معافی مانگ رہا تھا اللہ تو وہی فرماتا موسیٰ پرے ہٹو، میرا بندہ معافی مانگ رہا ہے، موسیٰ تم معاف نہیں کرتے، میرے بندے میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ نے ہٹایا موسیٰ کو؟ نہیں، اللہ جب دفن ہو گیا پھر اللہ نے وحی کی، کیونکہ اللہ بھی یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر
موسیٰ معاف نہیں کرے گا تو یاد رکھنا میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ عزیزان محترم، میں آپ کو کیا قسم کھاؤں، خدا کی قسم، آج اس توحید کی آڑ میں جس طریقے سے نبوت اور رسالت کی توہین کی جا رہی ہے، اللہ اکبر، لوگوں کے ذہنوں کو پتہ نہیں۔ اور یہ بھی ایک اور بات، مولانا علماء کرام بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتائیے تورات اور انجیل میں تحریف کس نے کری تھی؟ کیا عام لوگوں نے کی تھی یا یہود و نصارہ کے بڑے بڑے راہبوں نے، پادریوں نے، علماء نے کی تھی؟ بتاؤ کس نے کی تھی؟ علماء نے کی تھی، عام لوگوں نے نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ تھے جو عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے 10 گاہوں پہ قبضے جمائے ہوئے تھے، اللہ اکبر، ان لوگوں نے تحریف کی تھی، عام آدمی نے نہیں کی تھی۔ کبھی سوچنا سلطنت عثمانیہ کا زوال کیوں کیا گیا؟ مسجد حرام پہ، مسجد نبی پہ قبضہ کیا گیا، کس لیے کیا گیا؟ تاکہ تم مسلمانوں کی سب سے بڑی عبادت گاہوں کے اندر بیٹھ کر تم میرے دین میں تحریف کرو۔ صرف اس مقصد کے لیے سلطنت عثمانیہ کو زوال پذیر کر کے اور سعودی حکومت کو قائم کیا گیا تھا۔ آج فلسطین کے اندر معصوم بچوں کے قتل ہو رہے ہیں، معصوم لوگوں کے قتل ہو رہے ہیں۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی حکومت جس کو ہم سعودی حکومت کہتے ہیں، اللہ اکبر، ایک لفظ نہیں بولتی۔ جو نعرے لگاتے ہو نا اس کی پاسداری کر لیا، جب کہتے ہو نا ہم عظمت رسول کے پاسبان، تو میں خدا کے لیے کہتا ہوں کہ پھر سوچو تمہارے رسول کی عظمت ہے۔ آج افسوس یہ ہے، اللہ اکبر، اسی طرف قرآن نے بھی ایک نشاندہی کی ہے۔ قرآن حکیم کے اندر آواز آ رہی ہے، آخر تک نہیں آ رہی؟ قرآن حکیم کے اندر ایک مسجد کا ذکر ہے، ایک مسجد کا، جس مسجد کو میرے نبی نے حکم فرمایا اس مسجد کو آگ لگا دو۔ قرآن میں ذکر ہے یا نہیں ہے؟ ایمان سے بتانا، کیا تمہارے نبی نے کسی عیسائی کے گرجا گھر کو آگ لگانے کا حکم دیا؟ کسی ہندو کے مندر کو گرانے کا حکم دیا؟ نہیں۔ اور تمہارے نبی نے اگر گرانے کا، جلانے کا، مسمار کرنے کا اگر حکم دیا تو کس کے لیے دیا؟ مسجد کے لیے۔ یہ وہ لوگ جو یہ جملہ بولتے ہیں نا، جی یہ بھی مسجد ہے، جی وہ بھی مسجد ہے، بولتے ہو نا، ذرا جا کے اپنے جملے پہ غور کرنا۔ آج بولتا ہے جی یہ بھی مسجد ہے، وہ بھی مسجد ہے، کیا وہ مسجد نہیں تھی؟ اس کو قرآن نے مسجد کہا، مسجد زرار کہا۔ عزیزان محترم، ایک وہ بھی مسجد تھی جس کو نبی جلانے کا حکم دیتا ہے، اور ایک وہ بھی مسجد ہے کہ جس کے اندر ایک نماز پڑھ لے تو 50,000 نمازوں کا ثواب۔ اللہ کے لیے عقل کے دریچے کھولو۔ آج ہم بڑے عجیب دور سے گزر رہے ہیں، اسی لیے تو مسجدوں پہ قبضے کیے گئے، اسی لیے تو درس گاہیں بنائی گئی، اسی لیے تو یہود و نصارہ نے دبا کے پیسہ دیا، اس لیے کہ اسلام میں اگر تحریف ہوگی تو عام لوگ نہیں کریں گے، بلکہ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے مولوی کریں گے، درس گاہوں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے مولوی کریں گے۔ اب یہ تم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کون ایسے لوگ ہیں اور کون ایسے نہیں ہیں۔ اللہ نے تم سب کو عقل دی ہے۔ عزیزان محترم، میرے نبی کی قوت کا عالم، آخری جملے بول رہا ہوں، اللہ اکبر۔ آئیے قرآن سے پوچھئے، میں نے کوئی اسرائیلی روایات نہیں سنائی، میں نے آپ کو کوئی قصے کہانیاں نہیں سنائی، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کری، میں نے جو کچھ بھی کہا قرآن اور حدیث سے کہا ہے۔ آئیے قرآن کو دیکھیے، حضور کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام
नमरूद के दरबार में खड़े हैं और नमरूद को दावत तौहीद दे रहे हैं। फरमाते हैं नमरूद मेरे खुदा को मान। वो कहता है नहीं इब्राहिम मैं तेरे खुदा को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? इसलिए कि वो कहता है मैं खुद खुदा हूँ। फरमाया नहीं तू खुदा नहीं है, तू मेरे खुदा को मान। उसने कहा नहीं मैं खुदा हूँ। हजरत इब्राहिम को जलाल आ गया। फरमाया सुन, अगर तू ये कहता है कि मैं खुदा हूँ तो फिर सुन, मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरिक से तुलू करता है, और अगर तू ये कहता है कि मैं खुदा हूँ तो सूरज को मगरिब से तुलू करके दिखा दे। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान बता रहा है। ईमान से बताना हजरत इब्राहिम के कौल के मुताबिक, आपके कुरान के कौल के मुताबिक। अल्लाह अकबर। क्या नमरूद ने सूरज को मगरिब से तुलू किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि नमरूद खुदा नहीं। जो सूरज को मगरिब से तुलू कर दे वो कौन है? अल्लाह ताला। बोलिए जरा जोर से। खुदा जो सूरज को मगरिब से तुलू कर दे वो कौन है? खुदा। अल्लाह अकबर। आओ अपने नबी की ताकत का आलम देखो। मशहूर वाक़या है, मशहूर वाक़या हुजूर ने नमाज असर पढ़ी, अली बाद में आए। हुजूर ने अली का हाथ पकड़ा, बिठा लिया। हजरत अली बैठ गए। हुजूर ने अली की गोद में सर रखा, आंखें बंद कर ली। वही का नुज़ूल शुरू हो गया। अली बैठे रहे जहाँ तक के सूरज गुरूब हुआ। वही का नुज़ूल खत्म हुआ। अली ने ऊपर देखा, सूरज गुरूब हो गया। अली की आंख से आंसू का कतरा टपका, हुजूर के रुखसार पे पड़ा। मेरे आका ने आंखें खोली। फरमाया अली क्या हुआ? अर्ज किया आका सूरज गुरूब हो गया, नमाज असर कज़ा हो गई। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। हुजूर ने फरमाया अली फिक्र न करो, अभी सूरज को मगरिब से तुलू करते हैं। जीजान मोहतरम हजरत अस्मा बिनते उमैस, हजरत अस्मा बिनते उमैस, एक है ना हजरत अस्मा बिनते अबी बकर, वो नहीं, ये हजरत अस्मा बिनते उमैस मेरे आका की सहाबिया हैं रजी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह अकबर। वो फरमाती हैं मैं खुद अपनी आँख से देख रही थी। फरमाती है मैं खुद अपनी आँख से देख रही थी। आका ने हाथ को बुलंद किया है, सूरज की तरफ इशारा किया है, और फरमाती है मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि सूरज हुजूर की उंगलियों से बंधा हुआ है। हुजूर हाथ हिलाते गए और सूरज मगरिब से तुलू होता गया। अजीज़ान मोहतरम, फिर सवाल करूंगा, जो सूरज को मगरिब से तुलू कर दे वो कौन है? खुदा। जो सूरज को मगरिब से तुलू कर दे वो कौन है? खुदा। ईमान से बताना क्या तुम्हारा नबी खुदा है? नहीं है ना? तुम्हें कैसे पता चला? यहूदियों को पता क्यों नहीं चला? ईसाइयों को पता क्यों नहीं चला? तुम्हें कैसे पता चला? वो इसलिए पता चला कि अल्लाह ने ये करम फरमाया। एक आयत कुरान में अल्लाह ने उतार दी। फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ऐ महबूब ये तेरी कुव्वतों को देखते हुए तुझे खुदा बना देंगे। महबूब अगर यहूदियों ने गलती की तो तूने यहूदियों को संभाल लिया, ईसाइयों ने गलती की तो तूने ईसाइयों को संभाल लिया। लेकिन महबूब महबूब अगर यहूदियों ने गलती की तो तूने यहूदियों की भी इस्लाह कर दी। अगर ईसाइयों ने गलती की
تو نے عیسائیوں کی بھی اصلاح کر دی، لیکن محبوب اگر تیری امت اگر غلط راستے پہ چلی تو پھر ان کی اصلاح کون کرے گا؟ محبوب تو خاتم النبیین ہے، تیرے بعد تو کوئی اور نبی آئے گا نہیں، لہذا ضروری ہے اپنے زبان اقدس سے ان کی اصلاح کر دیجئے، ان کو بتا دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، مجھے خدا نہ کہنا، دیکھو میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں۔ محترم، اللہ نے تو یہ آیت اتاری تھی اس لیے، لیکن مولوی نے اس آیت کا کیا حشر کیا؟ اللہ اکبر، پھر کہتے ہیں ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا؟ تو آج تجھے بتاؤں، ان عوام کے سامنے کھڑے ہو کے اسرائیلی روایات اور یہ اور اللہ اللہ کر کے تو اللہ والا بن کے چلا جاتا ہے، کسی عالم دین کے سامنے بیٹھ، وہ تجھے بتائے گا تمہاری کیا کیا گستاخیاں ہیں اور تمہاری دین اسلام کو مٹانے کے لیے کیا کیا کوششیں ہیں۔ اللہ اکبر، نہیں جی ہم تو قرآن مانتے ہیں، ہم تو قرآن مانتے ہیں، دیکھو نا قرآن کہتا ہے کل انما انا بشر مثلکم، بھی ہماری مثل ایک بشر ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، دیکھیے نا، ہم تو کوئی ایسی ذاتی نہیں کرتے، ہم تو نبی کو بشری کہتے ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے، ہم نبی کو نور نہیں کہتے، لیکن یہ ایسے ہیں یہ نبی کو بشری نہیں مانتے، یہ نبی کو نور مانتے ہیں۔ الو کے پٹھے ہمیشہ جھوٹ بولتا رہے گا میاں نواز شریف کی طرح۔ اللہ اکبر، عزیزان نے ہم نبی کو بشر نہیں مانتے؟ امام سے بتاؤ، ہاتھ کھڑا کر کے کہو ہم نبی کو بشر مانتے ہیں نہیں مانتے؟ پھر تو جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ ہم نبی کو بشر بھی مانتے ہیں، ہم نبی کو نور بھی مانتے ہیں، لیکن تو نبی کو نور نہیں مانتا، اور میں تجھے بتاؤں گا ہم نور کس اعتبار سے مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عزیزان و دیکھو کہ ہم تو قرآن مانتے ہیں، قرآن کہتا ہے نبی ہماری مثل ایک بشر ہے۔ آپ خود دیکھ لیجیے ہمارے دو ہاتھ ہیں یا نہیں؟ جیسے ہمارے ہاتھ ہیں ایسے نبی کے ہاتھ، جیسے ہماری ٹانگیں ایسے نبی کی ٹانگیں، جیسے ہماری بیویاں ایسے نبی کی بیویاں، جیسے ہمارے بچے ایسے نبی کے بچے ہیں۔ دیکھ لیجیے ہم تو قرآن مانتے ہیں۔ واہ بھائی پاگل کے بچے، اللہ اکبر، تیرے پاس اگر عقل ہوتی تو تو یہی سوچ لیتا، اپنے ہاتھوں کو دیکھ لیتا اور نبی کے ہاتھوں کو دیکھ لیتا تو تجھے پتا چلتا کہ نبی کا ہاتھ وہ ہے، انگلی سے اشارہ ہو جائے تو چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے، ہاتھ ہلا دے تو سورج مغرب سے طلوع ہو جاتا ہے۔ سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے۔ جیسے ہماری بیوی ایسے نبی کی بیوی۔ اللہ نبی جن عورتوں سے شادی کر لیتا ہے، ایمان سے بتانا ان عورتوں کا ذکر کہاں ہوتا ہے؟ قرآن میں کون ذکر کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اور ان کا بڑا مولوی جس عورت سے شادی کر لیتا ہے، ایمان سے بتانا ان کے بڑے مولوی کی بیوی کا ذکر کہاں ہوتا ہے؟ سچی بتاؤں، بیوٹی پارلر میں۔ وہاں سے پھر ذکر چلتا ہے تھانے کی ایف آئی آر میں، پھر تھانے کی ایف آئی آر سے چلتا ہے اخبار میں، پھر اخبار سے چلتا ہے بازار میں۔ واہ مولوی صاحب، افسوس تیری بیوی کا ذکر ہو بیوٹی پارلروں میں، تھانے کی ایف آئی آروں میں، اخباروں میں، بازاروں میں، اور میرے نبی کی بیوی کا ذکر ہو قرآن میں، اور تو کہے جیسے میری بیوی ایسے نبی کی بیوی۔ اللہ اکبر، جیسے میرے بچے جیسے نبی کے بچے۔ جا اپنے بچوں کو دیکھ، تیرے بچے وہ ہیں جو لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں،
جو لوگوں کی عصمتیں برباد کرتے ہیں، اور نبی کے بچے وہ ہیں جو اسلام کی عزت بچانے کے لیے گردنیں کٹاتے ہیں۔ رحم کرو، خدا کے لیے رحم کرو، نبی کی عظمت کو سمجھو، از نبوت اور رسالت کی حقیقت کو سمجھو۔ اللہ اکبر۔ ہم نبی کو نور اس لیے نہیں کہتے کہ نبی کوئی فرشتہ ہے، نبی کوئی فرشتہ نہیں، لیکن نبوت اور رسالت وہ طاقت ہے۔ اے نوری مخلوق، اے فرشتے جبرائیل، جہاں تیری انتہا ہوتی ہے وہاں سے محمد کی ابتدا۔ آئے نور مقابلہ تو کریں گے نبی کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، خدا کے لیے عظمت رسول کو ذہن میں رکھو، اور اگر عظمت رسول نکل گئی تو پھر یقین کرو تم کتنا ہی اللہ اللہ کرتے رہو، تم کتنا ہی اپنے نوٹوں پہ لکھتے رہو ان گاڈ وی ٹرسٹ، لیکن ہم تیرے خدا کو کبھی نہیں مانیں گے۔ ہم اس خدا کو مانیں گے جو محمد کا خدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ دو جملے آخر میں، دو جملے سنا کے جا رہا ہوں، اس کو ذہن نشین کر لیجیے۔ نبوت اور رسالت وہ وصف ہیں، وہ وصف ہیں نبوت اور رسالت۔ اللہ اپنے جس بندے کو نبوت اور رسالت سے مزین کرتا ہے، جب اللہ اس نبوت اور رسالت سے مزین کرتا ہے، اللہ اسی وقت نبوت کی ہر طاقت، کیونکہ نبوت اور رسالت ایسی قوت کا نام ہے، ایسی طاقت کا نام ہے، ایسے علم کا نام ہے، ایسے اختیار کا نام ہے، ایسی قوتوں کا نام ہے، ایسے کمالات کا نام ہے کہ کائنات کے سارے علوم جمع کر لو، سارے کمالات جمع کر لو، ساری طاقتیں جمع کر لو، سارے اختیار جمع کر لو، خدا کی قسم نبوت اور رسالت کی طاقت، قوت، کمال، علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنے جس بندے کو وصف نبوت سے مزین فرماتا ہے، جب مزین فرماتا ہے، اللہ اسی وقت نبوت کی ہر طاقت، ہر قوت، ہر اختیار، ہر علم، ہر کمال سے اسی وقت نواز دیتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، اللہ نبوت سے کب مزین کرتا ہے؟ دنیا میں آنے کے بعد، دنیا میں آنے سے پہلے؟ دنیا میں آنے سے پہلے، یاد رکھنا۔ دوسرا جملہ سن لو، لیکن وہ بندہ جس کو وصف نبوت رسالت سے مزین کیا جاتا ہے، وہ اپنی اس نبوت یعنی اپنی قوت، طاقت، اختیار، علم کا اظہار اس وقت کرتا ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ حضور پیدا ہوئے نبی تھے، 10 سال کے ہوئے نبی، 20 سال کے ہوئے نبی، 30 سال کے ہوئے نبی تھے، اظہار کیا نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے نہیں چاہا۔ جب اللہ نے نہیں چاہا اور نبی نے اظہار نہیں کیا تو مولوی نے کیا فساد ڈالا؟ کیا فساد ڈالا مولوی نے؟ مولوی نے فساد یہ ڈالا، نہ سینا نبوت 40 سال کی عمر سے ملی ہے، پہلے کوئی نہ نبی، ہم 40 سال کی عمر سے۔ پاگل کے بچے، اگر نبی اظہار نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہ لے کہ وہ نبی نہیں ہے، نبی ہے، لیکن نبی چونکہ تابع ہوتا ہے حکم الہی کے، اس لیے اگر نبی اظہار نہیں کر رہا تو یہ نہ سمجھ کہ وہ نبی نہیں، وہ نبی ہے، لیکن اظہار اس وقت کرے گا جب اللہ چاہے گا۔ سیاستہ کی کتابیں لے آئیں گی، ایک سے آسانیاں، حدیث کی کتاب ہے، حدیث سیاستہ ہے، سیاستہ کی کتاب، ترمذی شریف ہے، ابن ماجہ شریف ہے، جڑی کتابی چاہ آسانیاں دی، اپنی اکھیں نہ لے کیا، کہیں وہ اپنے مولوی کو لوگ ترجمہ کرا۔ ایک حدیث ہے، حضور نبی سے کو سوال کی تو نبی سے جواب ہی نہیں دیتا۔ یہ کہتے ہیں ہمارے نبی کو سارا علم ہے، علم غیب ہے، علم غیب ہے۔
دیکھو حدیث کہہ رہی ہے، ہم نہیں بتا رہے، یہ دیکھو حدیث کہہ رہی ہے۔ ارے پاگل کے بچے، اگر نبی جواب نہیں دے رہا تو یہ نہ سمجھ کہ نبی کو جواب آتا نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کا حکم ہوگا نبی سب کچھ جواب دے گا۔ اللہ اکبر، بڑے عجیب عجیب طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں آج نبوت کی توہین کے۔ خدا کے لیے آؤ سمجھو نبوت کی شان کو، نبوت اور رسالت کی اس عظمت کو سمجھو کہ نبوت اور رسالت کی یہ عظمت ہمارے بزرگوں نے ایک شعر میں بیان کر دی، اور وہ شعر کیا ہے؟ ہمارے بزرگ کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حق۔ آقا آپ کی کیا تعریف بیان کریں، آپ کی کیا تعریف بیان کریں؟ ہم آپ کی تعریف بیان کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ہم تو آخر کار یہ کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی جس مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو آپ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان پہ قائم اور دائم رکھے، اللہ ہمیں عقیدہ نبوت کی صحیح سوچ اور سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے دین کو ان شیطانوں کے شر سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔